میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو مگر فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ، اس کو اپنے ہاتھ سے برائی کو نیکی میں بدل دے. یغیرہ، جب نیکی برائی کو بدلے گا تو کس میں بدلے گا؟ نیکی میں. تو کا روکنا اگلی بات ہے بھائی، بڑی چھوٹی بات ہے. فرمایا کوئی برائی کو تو اپنے ہاتھ سے بدل دے. تو من لم یستطع، اور اگر تو ہاتھ سے بدلنے کی ہمت اور طاقت اور طاقت نہ رکھتا ہو، بڑی بڑی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں. میں یہاں کا خطیب ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، تو مجھے مثال کے طور پہ انتظامیہ تنخواہ دیتی ہے، میری روزی روٹی چل رہی ہے، پیسے آتے ہیں، کچن چل رہا ہے، معاملات ہیں، حالات ہیں، فیملی پل رہی ہے، سہولتیں ہیں، مکان ملا ہوا ہے، بل بجلی گیس پلان ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یوٹیلیٹیز جتنے بھی ہیں وہ مسجد پے کرتی ہے. ساتھ میں تنخواہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ملتی ہے. تو انتظامیہ کو جو بڑا صدر ہوگا جو مرضی کرتا رہے، انتظامیہ میں نہیں روک سکوں گا. بڑے مفاد اور بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. یہ تو بڑا چھوٹا درجہ ہے، بڑا چھوٹا. پھر اوپر چلے جائیں، پھر اس کے اوپر چلے جائیں. کوئی سردار ہوگا، کوئی نمبردار ہوگا، کوئی ایم پی اے ہوگا، کوئی ایم ایل اے ہوگا، کوئی انتظامیہ میں ایس پی ڈی ایس پی، اوپر چلے جائیں. پھر اوپر وزرائے اللہ اور سارا یہ سارا نظام آپ کے سامنے. تو طاقت، یہ تو درجہ وہ ہے کہ جس میں اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو اپنی جاب بدل سکتے. یہ نہیں ہو سکتا، میرے سے نہیں ہوگا، مجھے کسی اور کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہو سکتا ہے میں نہ کر سکوں. مجھے پتا ہے 25-30 ہزار روپے مجھے مل رہے ہیں، 35,000 مل رہے ہیں، تنخواہ ہے، حالانکہ 35,000 روپیہ کچھ بھی نہیں. تو ایک تو ہے نا روکنا، دوسرا ہے بدلنا، کہ برائی نظر آئے تو اس کو بدل دے. تو بڑے بڑے مفادات ہوتے ہیں اور بڑی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر کوئی ہاتھ سے روکنے اور بدلنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو فَبِلِسَانِهِ، چلو زبان سے ہی تبلیغ کر دے. چلو زبان سے بدل دے. اب صرف تبلیغ کی بات نہیں ہے، پیچھے کا فَلْيُغَيِّرْهُ، بدلے. تو جب زبان کی بات آئے گی تو کیا مطلب ہوگا؟ مطلب موٹیویشن کا کردار ادا کرے، لوگوں کو قائل کرے، لوگوں کو ترغیب دے، قوت پیدا کرے، لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو اکٹھا کرے. اور کیونکہ خود نہیں بدل سکتا تو ایک قوت پیدا کر کے اس برائی کے خلاف جدوجہد کرے اور برائی کو نیکی میں بدلے. فَبِلِسَانِهِ، فَبِلِسَانِهِ. اور دو باتیں. تیسری بات پر میں من لم یستطع، اور کوئی اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی، تو فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو چلو کم کم اتنا تو کر لے کہ دل سے ہی برا جان لے. پہلا درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا، ہاتھ سے روکے. دوسرا درجہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے بدلے. اور تیسرا درجہ زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو فرمایا فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں برا جانے. اور یہ بات کر کے فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل میں برا جاننا سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے. جو دل میں بھی برا نہیں جانتا وہ اپنے آپ کو صاحب ایمان نہ بنتا. اور یہ حدیث پاک میں مزید تفصیل آ گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا من جاہدہم بِیدہ فہو مومن، جو ہاتھ سے جہاد کرے، جدوجہد کرے، برائی کے خلاف اٹھے ہاتھ سے اور ہاتھ سے برائی کو روکے، فرمایا مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، فرمایا ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو جو اپنی زبان سے کرے وہ مومن ہے، بلسانی مومن ہے. اور پھر فرمایا من جاہدہم بقلبہ، جو دل سے جہاد کرے اور سمجھوتا نہ کرے برائی کے ساتھ، دل میں برا جانے، فرمایا فہو مومن، وہ بھی مومن ہے. اب 3 درجے آ گئے، ہاتھ، زبان اور دل، 3 درجے. اب یہ بات کر کے دل کی، فرمایا لیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، فرمایا جو دل میں بھی برا نہیں جانتا، اب اس کے بعد ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا. فرمایا حبۃ خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا.
اور پھر فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ لعنہ، اور میں ہر کلام جو ابن آدم کہتا ہے، ہر بات، ہر کلام، ہر گپ شپ، ہر جملہ، ہر لفظ، ہر بات، اور میں لعنہ، اور میں کوئی فائدہ نہیں، اس کو نقصان نہیں، الا مگر سوائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینے کا کلام، اور نہی عن المنکر برائی سے منع کرنے کا کلام، او ذکر اللہ یا اللہ کا ذکر۔ اور میں 3 کلام ایسے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہے، 3 کلام ایسے ہیں جس کا فائدہ ہے، باقی کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو، کوئی فائدہ نہیں، نقصان۔ پھر فرمایا، اب یہ جملہ سنیں حضور کا، فرمایا لا یمنعن رجلا ہیبۃ الناس ان یقولوا بحق اذا علمہ، فرمایا لوگوں کا ڈر، لا یمنعن رجلا ہیبۃ الناس، لوگوں کی ہیبت، لوگوں کا ڈر، فرمایا کسی بندے کو نہ روکے، کس بات سے؟ ان یقول بحق اذا علمہ، اگر اس کو حق کا پتہ چل جائے تو حق کہنے میں کسی کا خوف اس کو نہ ہو، حق کہنے میں کسی کا خوف اس کو نہ روکے۔ اللہ پاک قیامت والے دن پوچھے گا بندے سے، قیامت والے دن، کہ تجھے حق بات کہنے سے کس نے روکا تھا؟ حق بات کہنے سے کس نے روکا تھا؟ بندہ کہے گا مولا لوگوں کے ڈر نے، ہیبۃ الناس، لوگوں کے، تو میں ما منع کا ان تقول فی قضا و قضا، کس چیز نے تجھے روکا تھا دین کی بات کہنے میں؟ وہ کہے گا یقول خشیۃ الناس، مولا لوگوں کا ڈر، کوئی وڈیرے کا، کوئی بڑے کا، کوئی چودھری کا، مفادات کے چھین جانے کا، مال کے نقصان کا، لوگوں کا ڈر۔ اب اللہ فرمائے گا فیقول، اللہ فرمائے گا اچھا لوگوں کے ڈر نے تجھے حق بات کہنے سے روک دیا تھا، اور میں فَإِيَّايَ كُنْتَ حَقَّ أَن تَخْشَىٰ، حق تو یہ تھا کہ لوگوں کی بجائے مجھ سے ڈرتا۔ حق تو یہ تھا کہ لوگوں کی بجائے مجھ سے ڈرتا۔ یہ اللہ کا فرمان، قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من رجل یکون فی قوم یؤمر فیہم بالمعاصی، فرمایا اگر کوئی شخص کسی قوم میں ہے، محلے میں ہے، علاقے میں ہے، گاؤں میں ہے، شہر میں ہے، علاقے میں ہے، یؤمر فیہم بالمعاصی، وہاں گناہ ہوتے، برائی ہوتی ہے، گناہ ہوتے، اور فرمایا یقدرون علی ان یغیروا علیہ، لوگ محلے والے اگر اکٹھے ہو جائیں تو فرمایا اکٹھے ہو کر وہ برائی روک سکتے ہیں، یقدرون قدرت ہے ان کو روک سکتے ہیں، اتحاد کر کے، اتفاق کر کے، اکٹھے ہو کر وہ برائی روک سکتے ہیں، فرمایا فلا یغیروا، مگر وہ نہیں روکتے۔ کئی وجوہات ہیں، ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے یار میں کہڑے دی قبر چھیا، یہ بھی ہم لوگ کہتے ہیں میں کہڑا ان کا جواب دینا ہے، یا اپنے اعمال کا جواب دے، میں اپنے اعمال کا جواب دے، یہ بات بھی ہم کرتے۔ اور دوسرا پھر مفادات ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، کئی چیزیں آ جاتی ہیں جس وجہ سے پھر خوف بھی آ جاتا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ تو فرمایا یقدرون علی ان یغیروا علیہ فلا یغیروا، فرمایا بدلتے نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ الا اصابهم اللہ بعذاب من قبل ان یموتوا، فرمایا اگر نیکی پر وہ قدرت رکھتے تھے، اکٹھے ہو کے برائی کو روک سکتے تھے، برائی کو روک سکتے تھے، اور وہ نہیں روکتے، تو فرمایا مجھ